حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ ایک ہی رات میں بندر بن گئے۔ جب وہ بندر بن گئے تو گھروں سے باہر نکل کے چیختے چلاتے روتے اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، لیکن افسوس ان کی معافی قابل قبول نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اللہ پاک نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کا امتحان اس طرح سے لیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، باقی سارے دن وہ مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کا یہ فرمان سنایا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو پہلے سے زیادہ مچھلیاں اللہ پاک کی طرف سے سمندر کے پانی سے باہر نکلتی اور کناروں کی طرف آ جاتی۔ جب لوگ ہفتے کے دن اتنی زیادہ مچھلیاں سمندر کے کنارے دیکھتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ آج اتنی مچھلیاں ہیں، گویا کہ مچھلیاں کہہ رہی ہوں کہ آؤ ہمارا شکار کرو۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور مچھلیاں ہوتی ہی ہفتے کے دن ہیں، ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے ان سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ سمندر کے کنارے پہ چھوٹی چھوٹی نالیاں اور گڑھے بنا لو، اس میں ہفتے کے دن مچھلیاں آ جایا کریں گی۔ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، اتوار کے دن مچھلیاں وہاں سے پکڑ لینا، مچھلیاں کھانا اور ان کو فروخت کرنا۔ لوگوں کو شیطان کی یہ ترکیب پسند آئی، تو پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے نالیاں بنا لی۔ ہفتے کا دن جب آیا تو مچھلیاں بہت زیادہ تھی، تو نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں مچھلیاں پھنس گئی۔ اتوار کے دن ان لوگوں نے وہاں سے مچھلیاں پکڑی اور منڈی میں لے گئے۔ وہاں پہ لوگوں نے انہیں دیکھا کہ اتنی زیادہ مچھلیاں یہ اتوار کو صبح صبح لے آیا، تو لوگوں کو پتا چلا کہ ضرور انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ بھائی ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ہم نے تو اپنے دماغ کا استعمال کیا ہے، ہم نے گڑھے بنا لے، ہفتے کے دن ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑی، وہ گڑھوں میں آگے پکڑی تو اتوار کے دن ہے۔ تو وہ لوگ خوش ہوتے، دعوتیں اڑاتے اور مچھلیوں کے اس طرح سے تجارت کرتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم پہ لعنت فرمائی۔ اب وہ یہودی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ پاک کا نافرمان تھا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتا تھا۔ دوسرا وہ گروہ کہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھئی باز آ جاؤ ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسرا وہ گروہ کہ جو منع تو نہیں کرتا تھا، لیکن جو لوگ منع کرتے تھے ان سے وہ گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ شیطان کی چال میں آ گئے ہیں، شیطان کے چیلے بن چکے ہیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے وہ اسی طرح ہفتے کے دن جو مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی، اتوار کے دن پکڑتے، منڈی میں ان کو بیچتے، تجارت کرتے، اور وہ دوسرے لوگوں پہ ہنستے کہ دیکھو ہم اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، مچھلیاں بھی کھاتے ہیں، اور اللہ پاک کا ہم پہ فضل و کرم بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ تو کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے اور وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی۔ اب نافرمان لوگ دیوار کے اس طرف اور فرما بردار لوگ دیوار کے اس طرف۔ اب کیا ہوا کہ اسی طرح زندگی ان کی گزرنے لگی۔ چند ہفتے جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، ایک رات جب وہ سوئے تو آدھی رات کا وقت تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہونے لگے، ان کے ناخن لمبے ہونے لگے، ہاتھوں کے اوپر بال آنا شروع ہو گئے، ان کے چہروں پہ بال بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب وہ اٹھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اپنی شکلوں کو دیکھا تو وہ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب کیا ہے کہ صبح کے وقت فرما بردار لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، آج نظر نہیں آ رہے۔ جب دیوار چڑھ کے ان کو دیکھا گیا تو نافرمان لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور چلا رہے تھے، اللہ پاک سے معافیاں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے۔ تو وہ لوگ جو بندر بن چکے تھے، جب فرما بردار لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے بندروں نے، جو لوگ بندر بن چکے تھے، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کی خوشبو سونگ کے اور ان کے گلے رکھ کے بعد میں روتے کہ تم صحیح رہ گئے ہو، تم اللہ پاک کے فرما بردار تھے، ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو ہمیں یہ عذاب ملا۔ پھر 3 دن تک وہ بندر زندہ رہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، بس روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ان کی معافی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ لوگ اسی طرح
मर गए। तो इस कुरानी वाक़े में दरस हदायत ये है कि जो चीज अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाई है, हम कोई ना कोई हीला बहाना करके उसको अपने ऊपर जायज ना कर ले। जिस तरह सूद हराम है, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम पैसा भी हमारे पास आ जाएगा और सूद का काम भी नहीं होगा। अल्लाह पाक जुबान से निकले हुए अल्फाजों को बाद में देखता है, पहले इंसान के दिल के इरादे को अल्लाह पाक देखता है। आज हर बंदा झूठ बोलता है कारोबार के लिए और बाद में समझता है कि ये मेरा दिमाग है जिसको मैंने इस्तेमाल करके पैसा कमा लिया, हालांकि अल्लाह पाक दिल के इरादे को जानता है। और अल्लाह पाक के नबी जिस कौम के लिए लानत फरमा देते हैं वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों पे लानत फरमाई कि ये काम नहीं करना, ये काम करने वालों पे लानत, उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए, यकीनन अनकरीब उनके लिए तबाही और बर्बादी। और इसमें यह भी दरस हदायत है कि वो लोग जो उनको बुराई से मना करते थे वो भी बच गए, जो दिल में बुरा जानते थे कि ये काम गलत है वो भी बच गए, और बुराई करने वाले अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए। तो हजूर ने फरमाया कि ईमान का अफजल दर्जा ये है कि बंदा बुराई देखे तो उसको मना करे या दिल में उसको बुरा जाने। तो हमें भी जो बुराइयां हो रही हैं उनको चाहिए कि जुबान से मना करें, अगर इसकी ताकत नहीं रखते तो इससे नीचे वाला दर्जा है कि दिल में उसे बुरा जाने। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो भी